अस्सलाम वालेकुम। अब जिस शख्सियत को मैं बुला रहा हूँ स्टेज पे, उस मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे जैसा छोटा सा आदमी उनका तारुफ़ करा सकेगा, और ना ही वो किसी तारुफ़ के मोहताज हैं। हमारे सबके उस्ताद हैं और शाहीन होम्योपैथी के नाम से डॉक्टर सैयद जावेद हुसैन शाह साहब, जो कि बानी हैं पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के। इसके अलावा मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में जितनी तंजीमों की इब्तिदा हुई है उसके रूह रवां शाह साहब रहे, और ये जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ के गवाह होंगे। तो कोई ऐसी होम्योपैथिक तंजीम नहीं है कि जिसकी बुनियादों में शाह साहब का खून पसीना शामिल ना हो। और ये भी हर एक जानता है कि इनके तारुफ़ में ये बात कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से माशाल्लाह शाह साहब की कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी की फ़रोग़ और तरक्की के लिए, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और शाह साहब जो है सदर पाकिस्तान के भी पर्सनल मुअल्लिज रह चुके हैं, APP के भी जो है ज़ाती मुअल्लिज, और ये होम्योपैथी के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि जिस हिसाब से शाह साहब जो है, इसके अलावा सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा, अजमेर शरीफ में शाह साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ सरकारी सतह पर शाह साहब ने क्लिनिक्स और होम्योपैथी के हवाले से काम किए हैं। और दूसरा सर अभी मुझसे ये जो बात कर रहे थे, तो ठीक है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो अतीक अंसारी साहब हैं, इनका नॉलेज को हम रीच नहीं कर सकते, अभी हमें उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी एक उम्र गुजार दी है पढ़ाई में, और उसमें उस लेवल पे हमें आने के लिए, तो उसी के सिलसिले में ये जो कड़ी है कि जो जावेद शाह साहब ने उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जिसमें डॉक्टर सैयद जावेद हुसैन शाह साहब ने और डॉक्टर अतीक अंसारी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इसी तरह के हम प्रोग्राम्स जो हैं, जिसमें जो हमारे होम्योपैथ्स हैं उनको जो है हम ट्रेन करेंगे। और जो उस हवाले से देखें, हर बंदा जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। तो इसमें इल्म सीखने और सिखाने में मेरा ख्याल है कोई वो नहीं है, अच्छा एक वो है। और जिस तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी साहब ने यहाँ पे लेक्चर दिया और जिस फसाहत और बलागत के साथ उन्होंने उसको बयान किया अपने मलेरिया के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे तरफ से भरपूर तालियाँ जो है प्रोफेसर अतीक अंसारी साहब के लिए होनी चाहिए। और साथ साथ मैं आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर सैयद जावेद हुसैन शाह साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ अपना एहसास करें। शाह साहब, आपको तो खैर माइक की ज़रूरत नहीं है, शाह साहब नीचे रहे। शफीक साहब को बुला लें। शफीक साहब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि मुझ नाचीज़ की ज़रा सा कॉल पे, और ख़ास तौर पे मैं प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी साहब और आबिद अली का भी मशकूर हूँ कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक ऐसी चीज़ जो तकरीबन जब से 1965 से लेके अब तक जो मेरा अपना जो रिसर्च है वो 57 ईयर्स हो गए हमें इन मामलात को देखते हुए, जो हमसे बड़े लोगों ने भी किया, बहुत से लोगों ने कॉलेज बनाया, बहुत से लोग एजुकेशन पे आए, लेकिन ये प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी और आबिद साहब से मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा कि असल में इस दौर में आजकल सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है मरीज़। कोई एलोपैथिक खेल रहा है, कोई होम्योपैथिक खेल रहा है, कोई टिप खेल रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो पहले होम्योपैथ को, क्योंकि होम्योपैथ के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो आप सबको भी पता है, जो एलोपैथी के साथ हुआ वो भी आप सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी जो है, तमाम तंजीम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सलाम के साथ उन सबको दावत देता हूँ कि जो महसूस कर रहा हूँ वो होम्योपैथी की अपग्रेडेशन ना होने की वजह से होम्योपैथिक तरीका इलाज इतना अच्छा है, लेकिन हम लोग कहीं भी जाते हैं, हमारे स्टूडेंट जाते हैं तो हमारा सर नीचा होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे होम्योपैथ का भी सर बुलंद हो और फ़ख्र होम्योपैथी हो, क्योंकि होम्योपैथी एक वाहिद तरीका इलाज है। और मैं ये बताता चलूँ कि आप लोग माशाल्लाह हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। तिब के दुनिया में जब एलोपैथिक सिस्टम आया
تو جب ایلوپیتھک سسٹم میں سائیڈ ایفیکٹس اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا ایسا بندہ پیدا کیا جو بانی ہومیوپیتھی نے پروف کر کے بتا دیا، پروونگ کر کے بتا دیا ہر مرض میں۔ آج کل بڑا زور شور ہے ڈینگی کا، اور اس میں ہو رہا ہے کوئی پپیتا کھا لو، کوئی پپیتا کا پتا پی لو، لیکن دیکھ لیں آج فخر کی بات ہے کہ ہومیوپیتھک دوا 200 سال سے پہلے بنا ہے اور پپیتے کے عرق سے بنا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اب ہمیں بجائے الٹے سیدھے بحث کے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے اب عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروفیسر ساتھ میں دیا ہے جو ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور طب کے اندر ان کے لیکچر سے جو ڈاکٹر نالج حاصل کریں گے وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سے پاکستان جو بیمار ہو رہا ہے انشاءاللہ صحت مند ہوگا، اور اسی پلیٹ فارم سے پاکستان سے انشاءاللہ ہم بیرون ملک بھی جائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا نالج بتایا، لیکن اصل میں محسوس جو ہوا ہے، اب میں آج بتاؤں کہ جو آج کل ہوا ہے، یہ لیکچر وغیرہ ہوا ہے، انشاءاللہ اب آئندہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں جو پرانے پریکٹیشنر ہیں کہ ہم نے ریسرچ کلینک کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عتیق انصاری اور عابد صاحب کی زیر سرپرستی میں۔ آپ سب لوگ بھی اپنا دیکھیں، حالات یہ ہے کہ جب تک ہم ریسرچ پہ نہیں آئیں گے ہومیوپیتھک کو وہ مقام نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ جہاں پہ ریسرچ کی بلڈنگ تھی وہاں پھر وہی، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے لیکن ہم تیار کھڑے ہیں، کیوں کہ اب پہلے میرے پاس میں اکیلا تھا، پھر 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 11 ہوئے، اور آج کل ماشاءاللہ میرے پاس تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ہومیوپیتھک فزیشین سوسائٹی کے زیر اہتمام ہم اپ گریڈیشن بھی کریں گے، ریسرچ کلینک کا بھی سلسلہ کریں گے، اور میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ کچھ میرے پاس ایسے PhD ڈاکٹرز آئے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ دورہ جو ہے وہ ہے ریسرچ کا، کیونکہ اب ہم 1444 ہجری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ تو جب 1444 ہجری کی ابھی تقاضا اس بات کا ہے کہ آپ کی، ہماری اور پرانے زمانے کی اور آج کل کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی بھی، آپ کے جسم کی جو باڈیز کی جو صلاحیت ہے وہ اب ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کیمیکل پراپرٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آیا آنے والی جو نوجوان نسل ہے، کم سے کم اگر ہم حاصل نہیں کر سکے تو پروفیسر عتیق انصاری جیسی شخصیت، آپ جیسی شخصیت یہاں جتنے ہیں، میرے نظر میں یہاں سارے پروفیسر عتیق انصاری بیٹھے ہیں، کیوں کہ نالج سے نالج شیئر ہوتا ہے۔ لہذا ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ آج وقت کم تھا، میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ریسرچ کلینک پہ اور آئندہ جب بھی کوئی لیکچر ہوگا اس میں مختصر سوال جواب ہوں گے۔ باقی جہاں تک ہے جو سائنٹیفک ہم ہومیوپیتھک ریسرچ کلینک کا سلسلہ کیا ہے، اس میں کیسز آئیں گے، اس کا باقاعدہ پیپر بنے گا، پراپر طریقے سے اس کا جو نا سارا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور پھر ہم اس کو پبلیکیشن بھی کریں گے، کیونکہ دنیا میں اگر ہومیوپیتھی کو ترقی کرنا ہے تو آپ کو علم کا بڑھانا پڑے گا۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا، جس وقت میں کونسل کا پریزیڈنٹ تھا، آپ نے سلیبس پڑھا DHMS کا، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سلیبس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو سلیبس ہے وہ باقاعدہ جو ہے BHMS آپ جب لکھیں گے تو ہائر ایجوکیشن میں پورا آپ کے پاس ڈاٹا آ جائے گا، اس کو پڑھیں۔ کیونکہ مجھے اس وقت خوشی ہوئی تھی کہ ڈا یونیورسٹی کے پروفیسر وائس چانسلر صاحب اتفاق سے میں اسلام آباد میٹنگ میں جا رہے تھے تو وہ ساتھی جہاز میں تھے، تو میں نے پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ پلیز ذرا یہ ہمارا سلیبس، ہم نے BHMS کا جو ڈگری پروگرام چلانا ہے ہمیں، اس کے لیے ہم نے یہ سلیبس بنایا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ٹائم دیا، اور دینے کے بعد کہنے لگے شاہ صاحب، بلکہ میں تو اس کو پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم اپنے MBBS کا سلیبس ریوائز کریں،
تو بات درس ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی ایسوسیشن، ایسی تنظیم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو کالج میں نہیں پڑھ پائے وہ ہم ان کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، باقاعدہ وہ آئے، اور اللہ کا شکر ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ الحمدللہ یہاں 148 پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کو تیار ہیں۔ تو بعد دراصل ہمیں یہ جھگڑا ختم کرنا پڑے گا کہ یہ ایلوپیتھک ہے، یہ ہومیوپیتھک ہے، یہ حکیم ہے، ہمیں نالج شیئر کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک ہے جو بھی کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ کلینکل ٹرائل ہے، وہ نعوذ باللہ قرآن پاک نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ کی دوا ہے تو رائٹ ہی سائڈ پہ، لیفٹ کی دوا لیفٹ سائڈ پہ۔ اب دنیا کے اندر ریسرچ کی بات ہے، آپ نے ریسرچ پہ آنا ہے۔ آج بڑا بہترین لیکچر جس میں شیئرنگ ہوا، جس سے ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ ایلوپیتھک بھی سسٹم میں کون کون سے سائنٹسٹ تھے، ان کا ماشاءاللہ ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ اسی طرح ڈاکٹر عابد نے جو اپنے لیکچر میں کچھ چیزیں بتائیں ماشاءاللہ بہت زبردست تھا۔ لہذا آئندہ ہم صرف ایک لیکچر ایک وقت میں رکھیں گے اور ایک ہی ڈیزیز پہ کریں گے تاکہ کھل کے وقت ضائع نہ ہو، اور آپ لوگوں کا جو وقت قیمتی لگا اس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی ہے تو ہم آپ کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور آئندہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو فروغ دینے کے لیے اور اس میں اپ گریڈیشن کے لیے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ کالج والے نہیں کر رہے، نہ کریں، بھاڑ میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا وہ مشن ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نام ہو کہ اس پی ایس کے پلیٹ فارم پہ ایسے ایسے پروفیسر، ایسے ایسے ڈاکٹر، جیسے ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب اپنا کلینک چھوڑ کے آئے، آپ بھی اپنی کلینک چھوڑ کے آئے، میں بھی اپنا یہاں کلینک کو بند کیا ہے آج کے ٹائم میں۔ تو یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے، ہمیں سوچنا چاہیے جو ہم نے اپنا وقت گزار دیا، جو ہمارا اب سفر ختم ہونے والا ہے، ہم دنیا سے اب وقت ہمارا کوئی پتہ نہیں، لیکن ہم کچھ ایسی چیز دینا چاہتے ہیں جیسے شاعر نے کہا، بارے دنیا میں رہو غم زدہ کہ شاد رہو، کچھ ایسا کر کے چلو کہ بہت یاد رہے۔ بہت شکریہ۔